بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انسان کو ایک نمو پذیر وجود کی حیثیت حاصل ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے سامنے اسے ترقی کی طرف، بلندی کی طرف یا کمال کی طرف لے جانے والی حرکت میں رہنا ہے، اور اس حرکت میں تھوڑا سا وقفہ بھی جو ہے وہ اسے اپنی اصل سے منحرف، اپنی ذمہ داری سے غافل اور خود موجود ہونے کے لیے موجود ہونے کی لیاقت سے محروم کر سکتا ہے۔ تو میرے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے آدمی ہونے کے ٹھوس طریقے سے موجود امکانات کو عمل میں لاؤں، یعنی میں اپنی وجودی تکمیل کے راستے پر بھی رہوں اور اپنے شعور کی ترقی کا بھی سامان مسلسل کرتا رہوں۔ تو کیونکہ آدمی اس آبشار کی طرح ہے کہ جس میں اگر ایک سیکنڈ کے برابر بھی جس میں وقفہ رکھنا یا تعطل آ جائے تو اس آبشار کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ آبشار نہیں ہے۔ تو اسی طرح آدمی اگر مسلسل حالت نمو میں نہیں ہے، یعنی اپنے شعور کی جہت سے بھی اور اپنے وجود کے پہلو سے بھی، ابھی اس کو کھولتے ہیں کہ شعور کی جہت کیا ہے اور وجود کا پہلو کیا ہے، لیکن بہرحال تین چیزیں آدمی کو آدمی بننے کے عمل میں رکھتی ہیں۔ ہم لوگ آدمی نہیں ہیں، آدمیت کے امیدوار ہیں۔ تو وہ چیز ہے کہ اس کے ذہن کو بہترین خیالات چاہیے، اس کے قلب کو بہترین احوال کی ضرورت ہے، اور اس کے نفس کو بہترین ارادے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اعمال کی حاجت ہے۔ تو یہ جو سہ رخی حرکت ہے، اگر یہ توازن کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ اگر ہم اسے جاری نہیں رکھیں گے تو اپنی انفرادیت کو بھی بے معنی بنا لیں گے اور اپنی اجتماعیت کو بھی مہمل بنا لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم شاعری، خاص طور پہ بڑی شاعری، اس نیت سے بھی پڑھتے ہیں کہ بڑی شاعری میں ایک تاثیر ہے جو شاید انسانوں کے ایجاد کیے ہوئے دوسرے ڈسپلنز میں نہیں ہے، کہ ایک تو یہ کہ اس میں اظہار کا درجہ ادراک کے برابر ہے، اس میں لفظ کی حیثیت معنی کے مساوی ہے، یعنی شاعری جب ہم کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بڑی شاعری، یعنی کامل شاعری۔ کامل شاعری جو ہے وہ اظہار اور ادراک دونوں میں کامل ہوتی ہے۔ تو اظہار میں کمال کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑے ادراک کا، بڑے احساس کا، بڑے تخیل کا بیان ہے، ایسے لفظوں میں جن کے اندر مخاطب
مخاطب کے اندر سرایت کر جانے والی قوت رکھتے ہیں۔ اظہار کہتے ہیں ایفیکٹ کو، جیسے ادراک کاز کی طرح ہے کہ بڑے کاز کا بڑا ایفیکٹ، تو جتنا بڑا ایفیکٹ ہوگا وہ اپنے سے ملحقہ کاز کی تاثیر اور پریزنس کو اپنے آگے منتقل کرتا رہے گا۔ تو بڑی شاعری ادراک میں موجود آئیڈیلز کو ایک ہائٹ آف ایکسپریشن کے ساتھ ہم تک جب منتقل کرتے ہیں تو ان آئیڈیلز کے ساتھ تعلق کے لیے ہمیں جیسا شعور چاہیے، ہمیں جیسے احساسات چاہیے، ہمیں جیسا پیشن چاہیے، اظہار وہ سب فراہم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ تاثیر ہے کہ یہ ہماری اس بیسک ذمہ داری کو ادا کرنے کا سامان انسانوں کے دیگر روایت اظہار سے زیادہ رکھتی ہے۔ مطلب یہ صرف علمی روایت سے زیادہ ہمارے شعور کو مکمل کر سکتی ہے، اور یہ صرف اخلاقی بیانات کی ٹریڈیشن سے زیادہ ہمارے وجود کو فلفل کر سکتی ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی کا شعور اپنی بہترین حالت میں اسی چشمے سے سیراب ہو جس چشمے سے اس کا وجود پانی لیتا ہے۔ تو جب آدمی کا ذہن اور اس کی ہستی، آدمی کی عقل اور اس کی طبیعت یہ ہم مقصد ہم حال ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ مطلب اخلاق کوئی سیکھنے سکھانے کی چیز بعد میں ہے، اخلاق انسانی وجود کا بنیادی ترین سبسٹنس ہے، اور یہ انسان اگر کوئی فطرت ہے تو فطرت کے اس دائرے کا نہایت فعال اور پروڈکٹیو مرکز ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اخلاق کا مطلب ہے کہ میں اپنی خلقی ساخت، یعنی جس بناوٹ پہ مجھے بنایا گیا ہے، میں اپنی خلقی ساخت کو اپنے بہترین ذہنی احوال اور تخیل کے سے ہم آہنگ رکھوں، یعنی میں اپنے وجود کو اپنے شعور سے پیچھے نہ رہنے دوں، میں اپنے شعور کو اپنے وجود سے لا تعلق نہ رہنے دوں۔ تو جس کا بھی شعور حق پر ہے، خیر پر ہے، جمال پر ہے، شعور کی یہ تین ستون ہیں، حق، خیر اور جمال۔ جس کا شعور بھی اپنی بنیادوں پر خود کو اچھی طرح اسٹرکچر کر چکا ہے، وہ شعور جب اپنے ان پرنسپلز کے ساتھ وجود میں خود کو ایکچولائز کرنے کے عمل میں آ جاتا ہے تو بس شعور کی اس پرنسپل سیلف ایکچولائزیشن کو اخلاق کہتے ہیں۔ یہ میری اخلاقی قوت ہے، یعنی میرے وجود کی مرکزی قوت ہے جو میرے عقائد، میرے بنیادی مسلمات کو میرے لیے حضوری کی حالت میں افیکٹو رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا بن کے دیکھو تو اچھائی کا آئیڈیا جو ہے وہ تمہیں نظر آنے لگتا ہے، یعنی خیر کی جو قدر ہے، خیر کی جو میٹافزیکل قدر ہے، خیر کا جو سورس ہے، تم اس کی پریزنس میں رہنے کا حقیقی اور یقینی تجربہ حاصل کر لیتے ہو اگر تم نے اپنے نظام وجود کو خیر پر جاری رکھنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ تو اسی طرح اگر تمہارے شعور کی دوسری جہت یا دوسرا اصول یعنی حق تمہارے وجود کا بھی ایک ایکٹیو حصہ بن جائے تو تم گویا حق کی پریزنس میں رہنے کا
ایک ایسا سامان کر لیتے ہو جس میں ذہن کی تصوراتی مداخلت کم سے کم ہو جاتی ہے، یعنی پھر خدا محض ایک تصور کے بجائے ایک تجربے میں آنے والی اور تجربے سے ٹرانسینڈنٹ رہنے والی حقیقت بن کر تم پر منکشف اور تم سے اوجھل بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر کیا ہوگا کہ ایک آدمی خدا کے غیب سے کشش محسوس کرے گا، خدا کے حضور سے شکر ادا کرے گا، یعنی ایک نگرانی میں رہنے کا حال پیدا کرے گا۔ تو مولانا ہمارے اس بنیادی انسانی مقصود کو حاصل کرنے کے لیے ایک نہایت مؤثر اور ایک نہایت راستے اور منزل کی خبر رکھنے والے رہنما کی طرح ہیں۔ تو ان کو اس غرض سے دیکھیں، میری بیسک کوالیفیکیشن ہے آدمی بن جانا۔ آدمی بنوں گا تو پھر کچھ یہ بنوں گا وہ بنوں گا، جو بھی تشخص رکھ لو، لیکن میں اگر آدمی کے وجودی آرڈر کا جو میں نے نہیں بنایا وہ بنا ہوا ہے، اگر میں آدمی کے مطلوبہ مرتبہ وجود کو حاصل کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوں، میں آدمی کے ذہن کی بہترین حالتوں کو جگانے اور انہیں تسلسل کے ساتھ بڑھانے کے عمل میں نہیں ہوں، تو میں نے گویا وہ اس زمین کو ہی چھوڑ دیا ہے جس زمین پر کھڑے ہو کر خدا کی آواز بھی آتی ہے اور چیزیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ تو سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ آدمی گھٹیا پن، معمولی پن، عارضی پن، فوری پن پر قانع ہو جائے کہ بس یہ نوکری مل گئی، یہ گاڑی آ گئی، یہ بچے ہو گئے، بس مزے ہیں، بس ختم، مطلب اب مقصد زندگی حاصل ہو گیا ہے۔ تو اس بیچارے نے تو انسان بننے میں تو ناکامی کا سامنا کیا ہی، یہ اچھی طرح حیوان بننے میں بھی ناکام ہے۔ آپ نے یہ بالکل حیوانیت اور انسانیت کا ایک ایسا ملغوبہ ہے کہ اس کے انسانی عناصر کو انسان کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے حیوانی اجزاء کو حیوان تسلیم نہیں کرتے۔ تو نہیں، بس اس سے گھٹیا پن سے نکلنا ہے، معمولی پن سے نکلنا ہے، کیونکہ آدمی ایک نقطے کی بات کہہ رہا ہوں جو مولانا کا جو سمجھیں آپ تمام تھیمز کا خلاصہ ہے کہ اگر دیکھنا چاہوں میں کہ مجھے آدمیت اپنی پیورٹی اور اپنے حقیقی پن کے ساتھ کس قدر نصیب ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں یہ دیکھوں کہ مجھ میں چیزیں اپنی ایمیننس اور اپنی ٹرانسینڈنس کے ساتھ حاضر ہیں یا نہیں، یعنی میرے ذہن اور میری طبیعت کا سارا کانٹینٹ ایک تو تجربے سے، مشاہدے سے فلفل ہو گیا، تسکین پا گیا، اور دوسرے یہ کہ اس میں ایک ایسی ٹرانسینڈنس ہے جو شعور کو بھی اپنے سے ٹرانسینڈنٹ حالت میں رکھتی ہے اور وجود کو بھی اپنے سے ماورائی کی لہر میں بہاتی رہتی ہے۔ تو جو آدمی اپنا ہونا اور اپنے ہونے سے بلند ہو کر ہونے کا تصور نہیں رکھتا، اس کو انسان ہونے کا، اس نے تو انسان ہونا کبھی چکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب شاعری وغیرہ میں ایک تاثیر ہوتی ہے ٹرانسینڈنس کی، بڑی شاعری میں، وہ مطلب احمد فراز کی شاعری میں نہیں، بڑی شاعری میں وہ ایک ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اندر یہ ویو آف ٹرانسینڈنس جس کو آپ ایکسپیرینس کر لیتے ہیں، گریسپ نہیں کر پاتے، تو یہ چلا دیتا ہے احساسات میں۔ شاعر بہت بڑے حقائق کو محسوسات میں بدل دیتا ہے، شاعر بہت بڑے آئیڈیاز کو پیشن بنا دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے شاعری بہت ہی پرتاثیر اور کارآمد فن ہے،
اور شاعری کا ذوق گویا میرے انسان ہونے کی طلب کا نتیجہ ہے، اور جس میں شاعری کا ذوق نہیں ہے، یہ مشاہدہ ہے، آپ لوگوں کا بھی ہوگا کہ وہ چاہے اس کو ساری ڈکشنری یاد ہو، اس کو ساری دنیا کی تاریخ، فلسفہ، سائنس سب آتا ہو، لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک غیر انسانی کھردرا پن ہوتا ہے، مطلب یہ کہ وہ خود اپنے ساتھ بھی نہیں رہ پاتا، دوسرے بھی اس کے ساتھ نہیں رہ پاتے۔ تو یہ جو ایک کھردرا پن ہے جس پہ آدمی، جیسے آدمی ریگمال کا بنا ہوا ہے، تو یہ سب ریگمال سمجھتے ہیں نا، جس سے گھستے ہیں، یہ سب ریگمال کے بنے ہوئے آدمی ہیں جو خود بھی اپنے آپ کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں، تو یہ نہیں بننا۔ تو اب مطلب یہ کہ اپنے ایکسپیرینس کے حدود میں ٹرانسینڈنس کا جوہر داخل کرنا، یہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہے، اور یہ جو ایلیمنٹ آف ٹرانسینڈنس ہے، یہ بہت قابل احساس حالت میں ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا جمالیاتی شعور اور جمالیاتی ذوق ایک پختگی کی حالت میں نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں نا کہ مطلب میں کوئی بہت بڑی چیز دیکھ لیتا ہوں تو میں اس کی بڑائی کی عقلی وجوہات بھی جانتا ہوں، اس کی بڑائی کے جغرافیائی تفصیلات بھی جانتا ہوں، کچھ بھی بہت ساری چیزیں جانتا ہوں، لیکن یہ کہ اس کی بڑائی کو دیکھتے ہی دل سے واہ نہ نکلے تو یہ سب جاننا بیکار ہے، کیونکہ یہ سب جاننا جو ہے یہ گویا کسی قبر کی لوح پر لکھی ہوئی عبارت کو پڑھ لینے کے برابر ہے۔ تو بالکل مطلب اس نیت سے، اس غرض سے اور اس مقصد سے مولانا کو پڑھیں، یا جب ہم بے دل کو شروع کریں گے تو ان کو پڑھیں۔ یہ ہمیں کیا کہنا، یہ ہمیں خود سے کاٹتے بھی نہیں ہیں اور خود میں ضم بھی نہیں ہونے دیتے۔ تو بس وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہے جو اپنے آپ سے منقطع بھی نہیں ہے اور اپنے آپ میں مدغم بھی نہیں ہوا، اپنے آپ میں محبوس بھی، اپنا پنجرہ بھی نہیں ہے اور اپنے آپ سے لا تعلق بھی نہیں ہے، بس وہی آدمی ہے نا۔ تو اب بہرحال یہ دیکھیے، یہ جو غزل ہے یہ مولانا کی بڑی غزلوں میں سے ایک غزل ہے، دیوان شمس کی غزل نمبر 128۔ تو اس میں کئی چیزیں ہیں، کئی کمالات ہیں، تو ان میں سے دو کا میں تمہید میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ہر شعر میں اس کو دہرانا نہ پڑے۔ دائمی حقیقت کی ریفلیکشن چاہے ذہن پر ہو، چاہے دل پر و طبیعت پر ہو، اس کی ساخت پیراڈاکسیکل ہوتی ہے، یعنی یک رخا احساس اور یک رخا خیال حقیقت سے نہیں پیدا ہوتا، وہ فارم سے پیدا ہوتا ہے۔ نہیں، اب میز کا ظاہر ہے اس کی طرف ایک ہی رخ سے دیکھنا ہے، ایک ہی پہلو سے محسوس کرنا ہے، لیکن یہ کہ میں اپنے تجربے میں آئے ہوئے اور عین تجربے میں آنے کی حالت میں تجربے سے ماورا رہنے والے آبجیکٹ کو جب اپنے ذہن کا موضوع بناؤں گا تو ذہن میں اس کی ریفلیکشن پیراڈاکسیکل ہوگی، یعنی ہاں اور نہیں کو ملا دے گا، اور اسی طرح احساس میں بھی ایک پیراڈاکس پیدا کر دے گا، اور احساس میں پیراڈاکس پیدا کرنا یہی خلاقی ہے۔ پیراڈاکس سمجھتے ہیں نا کہ جیسے امام غزالی کا قول ہے کہ حق ہونے اور نہ ہونے سے ماورا ہے، تو یہ ہونے اور نہ ہونے کا جو ایک جدلیاتی اور لازمی جدلیاتی ربط ہے،
حقیقت اس سے ماورا ہوتی ہے اور اس پر اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان معنوں میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اس طرح کی ٹرانسینڈنس اور ایمیننس کو ایک دوسرے کا لمس محسوس کرواتے ہوئے، ایک دوسرے سے اس طرح جوڑ کر انسان کے اندر واقع ہوتے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ حقیقت کے حضور اور معارف میں رہنے والا آدمی، حقیقت کی معرفت ذہنی نہیں ہوتی، وجودی ہوتی ہے، ذہن اس کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو حقیقت کے حضور اور معارف میں رہنے والا آدمی خود حقیقت کی اپنی ریفلیکشن کے اس پیراڈاکسیکل مزاج کو اپنے وجود اور اپنے شعور کا سانچہ بنا دیتا ہے اور اس میں ڈھل جاتا ہے، یعنی خود اس کی پوری بناوٹ احساساتی اور ذہنی پیراڈاکسیکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ حقیقت کا علم کس لیے ضروری ہے؟ اس حقیقت کا شعور کس لیے؟ علم تو ممکن نہیں ہے، شعور کس لیے ضروری ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم اسے پورا جان لیں، اس لیے کہ تاکہ ہم حقیقی ہو جائیں، ٹھیک؟ تو حقیقت کے سامنے آ کر اپنے آپ کو حقیقی بنتے ہوئے دیکھنے کا ذہنی اور تجربی جو واقعہ ہے، یہ اس غزل میں بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مارا سفر فتاد بے ماں، مارا سفر فتاد بے ماں، آ جا دل ماں کشاد بے ماں، کہ ہمیں ایک بہت ہی بڑا سفر درپیش ہے جو ہمیں ہم ہوئے بغیر طے کرنا ہے، یعنی ہمیں اس راستے پر چلنا ہے جس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں اپنے بغیر قدم اٹھانا ہے۔ ذرا اس کی خوبصورتی محسوس کرو، اس کی گہرائی محسوس کرو۔ اگر یہ صرف احساس کی ہی گرفت میں آ جائے اور مفہوم نہ بن پائے تو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، مطلب اگر ذرا سا اس سے مانوس ہو جائے کہ ماں اور بے ماں یہ لازم و ملزوم ہیں، یعنی کہ میری بینگ اور میری نان بینگ یہ لازم و ملزوم ہیں، میری خودی اور بے خودی یہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہیں، ان کو کوئی بھی سرجری کر کے الگ نہیں کر سکتا، یعنی انسان ایک کل ہے، ایک وجودی اور ذہنی کل ہے اپنے دائرے میں، جس میں اس کی انا اور اس کی غیر انا دونوں برابر کا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو جو کہے کہ میں صرف خودی ہوں، اس نے وہ ناقص ہے، تو جو کہے کہ میں صرف بے خودی ہوں وہ ناشکرہ ہے، جو کہے کہ میں خودی اور بے خودی دونوں موجوں کو بلند کرنے والا دریا ہوں، میں وہ دریا ہوں جس کی ہر لہر خودی کی ہے اور ہر دوسری لہر بے خودی کی ہے۔ تو اب وہ آدمی ہے، اب وہ اپنے ذوق وجود کی سلامتی کے ساتھ موجود ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک سفر درپیش ہے ہمارے بغیر، اور اس سفر کو شروع کر کے اس راستے پر پہلا قدم رکھ کر ہمارے دل نے کھلنا سیکھا، ہمارے دل کی مطلب دل کے دروازے کھل گئے، ہمارے دل کی اداسی رفع ہو گئی، ہمارے دل کی جہالت دور ہو گئی، یہ کشاد کے سب معنی ہیں۔ تو لیکن ہمارے بغیر،
یعنی اس راستے پہ سفر رکھا تو ہمارے دل نے پوری طرح جیسے فلاورنگ کے سیلف فلاورنگ کے عمل کو مکمل کر لیا، لیکن ہمارے بغیر، یعنی ہمارا دل ہمارا پوائنٹ آف ٹرانسینڈنس بن گیا۔ آپ دیکھیں نا کہ آئی ایمنس ذہن کا وظیفہ ہے، اور میں نہیں ہوں یہ دل کا حال ہے۔ دل کے ادراک کے ساتھ جس نے اپنے دل کو پہچانا، اس نے اپنی انا کے حدود کو وسیع کر لیا یا توڑ دیا، اور جو صرف ذہن پر مرتکز رہا اس نے اپنے انا کی حدود کو گویا مستقل بنا دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ سچویشن یہ ہے، اب اس سچویشن میں یہ کہ یہ سفر آدمی کر رہا ہے، اور اس سفر، اس لامتناہی سفر کا ہر قدم، پہلا پاؤں خودی کا ہے، دوسرا بے خودی کا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جہاں خودی اپنی تکمیل کر کے اپنا انکشاف بے خودی میں کرتی ہے۔ بے خودی خودی کا انکار نہیں ہے، خودی کے پچھلے مرحلے کو چھوڑ کے اگلا مرحلہ اختیار کرنا ہے، جسے ذہن بعد میں کیچ کرتا ہے، قلب پہلے وصول کر لیتا ہے، کیونکہ وجودی حرکت ذہن میں بعد میں آتی ہے اور ایک میرے باطنی حواس میں پہلے آ جاتی ہے۔ تو یہ جیسے آدمی کا نظام ادراک بھی ایسے ہی ہے۔ تو دوسرا یہ کہ یہ تو بتا دیا کہ اس سفر کا مسافر اس سفر میں سارا سامان بے خودی کا رکھتا ہے، اور کیونکہ آگے بڑھنے اور حرکت کرنے کی کوئی قوت ممکن ہی نہیں ہے جب تک آدمی خود کو چھوڑتے رہنے پر قادر نہ ہو۔ ہمارا ہر قدم کیا ہے؟ ہمارا ایک نیا سیلف، اگلا قدم اس سیلف کو چھوڑنے کا عمل ہے۔ تو ایک ایسا سفر مجھے درپیش ہے جس پہ مجھے منزل اس وقت ملے گی جب میں اپنے حدود انا سے، اپنے حدود شرائط خودی سے بلند ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کہ اس میں ابھی بتاتا ہوں کہ اس میں کس چابک دستی سے دل کا لفظ آیا ہے۔ دل کے لفظ نے اس شعر کے تمام معانی کو کھول دیا ہے۔ تو یہ دل بتاتا ہے، دل جہاں ایک طرف یہ بتاتا ہے کہ مسافر با اعتبار حقیقت کیا ہے، دل وہیں ایک طرف یہ بتاتا ہے کہ اس مسافر کی منزل کیا ہے۔ منزل یہاں دیکھیں محذوف ہے، صرف سفر کا ذکر ہے۔ اس کو میں مختصر سے پہلے عرض کرتا ہوں، اگر اتنا کافی ہو تو آگے چلے جائیں گے۔ دل کہتے ہیں محبوب کے غیاب کی ایسی طلب رکھنے والا کہ اس طلب کی شدت کی وجہ سے اس کے اندر خود غیاب کا ایک سائیکل چل پڑے۔ یعنی محبوب غائب ہے اور میں حاضر ہوں، اس کو اس کی غیرت قبول نہیں کرتی، تو وہ اپنے آپ کو گویا ایک عمل غیاب میں رکھتا ہے، محبوب کے غیاب کی کشش کی وجہ سے۔ تو کیونکہ محبوب بالکل ٹرانسینڈنٹ ہے، بالکل غیب میں ہے، تو اس کی ساری کشش میں یہ بات ایک مرکزی حال کی طرح جاری ہے کہ وہ غیب میں ہے۔ اگر وہ غیب میں نہ ہو تو مجھے اس کی طرف کشش نہ ہو۔ وہ ایسا محبوب ہے کہ جس کا اوجھل پن ہی اس کی کشش کا سرچشمہ ہے۔ یہ وہ محبوب ہے جسے دیکھ کر عاشق ہونا اس کی توہین ہے اور خود مرتبہ عشق کی پستی ہے۔ تو جس کو میں نہیں دیکھ سکتا اس کی طرف چلتے ہوئے میں خود کو بھی اپنی نظر میں نہیں رہنے دوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ
محبوب کے غیاب کی کشش کی شدت سے اپنے حضور کے بندھنوں کو توڑ دینا، اپنا وہ حضور جو خود اپنے لیے ہے، یعنی میرے حضور کی دلیل کیا ہے؟ یہ ضمیریں ہیں نا، میں، ہم، تو میں گویا پورا کا پورا میں کے لفظ میں سمایا ہوا ہوں، تو جب وہ کی طرف مجھے کشش ہوگی تو مجھے برا لگنے لگے گا، تو پھر میں کو چھوڑتے رہنے کے مسلسل عمل میں اس کے رخ پر یکسو ہو کر اپنی تمام قلبی اور وجودی طاقتوں کے ساتھ سفر پہ نکل کھڑا ہوں گا۔ تو یہ وہ والا سفر ہے۔ اور دوسرے یہ کہ دل ماں کشاد بے ماں، کشاد کا مطلب کشادن یہاں اس معنی میں ہے، کشادن بستن کا اپوزٹ ہے۔ کشادن کا مطلب ہے کھلنا یا کھلنا دونوں، اور بستن کا مطلب ہے بند ہونا، گھٹن میں ہونا، سکڑا ہوا ہونا۔ کہتے ہیں کہ میں کیونکہ میں مبتلا تھا تو میرا دل معطل پڑا ہوا تھا، دل کا تو کوئی کام ہی نہیں رہ گیا نا، میں تو میں مبتلا ہوں، اب یہاں دل کا کیا کام رہ گیا؟ تو دل گویا مردہ پڑا تھا، مایوس پڑا تھا، شل ہو گیا تھا۔ لیکن جب اس راستے کو دکھا کر اس پہ چلنے کا اذن آیا تو وہ میں سے نکل جانے کی جو نوید آئی اس نے میرے دل کو کھلا دیا، میرے دل کی بندشوں کو توڑ دیا، میرے دل کی گھٹن کا ازالہ کر دیا، اور اس کو میں کی گھٹن سے نکال کر بے مائی کی وسعت میں پہنچا کر اس کے لیے سکون سے سانس لینے کا، اس کی راحت کا سامان کر دیا۔ تو اب آپ سمجھیں نا کہ آدمی کے تین سمجھیں کہ اسٹیٹس یا لیولز آف آئی ایمنس ہیں، ایک اس کی طبیعت یا جبلت وغیرہ، اس کا ذہن، اور ایک اس کا قلب۔ ان تینوں کا میں مختلف ہے، اس میں کی مراد ایک ہوگی لیکن اس میں کا درجہ اور حالت مختلف ہے۔ جبلت کا میں حیوان ہے، ذہن کا میں فرد ہے، اور دل کا میں حقیقی میں ہے جو فرد کی قید سے نکل کر فرد کے فرد ہونے کی توثیق کرتا ہے۔ یار یہ کچھ زیادہ مشکل تو نہیں ہو گیا؟ نہیں بھائی، کوئی نہیں مشکل کیا، جوش سے ایک بات کہہ دو وہ ذہن کے لیے مشکل ہوگی لیکن کچھ کھٹ سے لگے گی تو نا، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے کوئی۔ آپ دیکھیں کہ ہم جس چیز کو واقعی اہمیت دیتے ہیں اس سے تعلق میں سب سے پہلے اپنی نفی کرتے ہیں۔ آپ کبھی بھی دیکھ لیں، آپ مطلب گھر بنانے سے محبت میں پڑ جائیں تو گھر آپ کے ذہن سے آپ کو نکال کے خود داخل ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح کوئی بھی محبوب آپ کا ہے، اس محبوب کا پہلا تقاضا یہ ہوگا کہ تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز، کہ تیرا گھر اتنا سا ہے، اس میں یا تو رہ سکتا ہے یا میں رہ سکتا ہوں، فیصلہ کر۔ تو آدمی فوراً کہتا ہے کہ حضور میں جا رہا ہوں، آپ رہیے۔ تو جتنا تو جتنا تو یا وہ میری خودی، میری شخصیت، میری ذات کی تشکیل میں بنیادی حیثیت اختیار کرتا چلا جائے گا، وہاں میں رہوں گا میں کے بغیر۔ سمجھ رہے نا؟ پھر میرا میں ہونا اس کے تو ہونے پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا۔ بس یہ ہے بے ماں، یعنی میری شناخت نہیں کھوئی،
میرا درجۂ ہستی بلند ہو گیا ہے۔ اور تو دل ماں کشاد کا کوئی جواب کہ اس گھٹے ہوئے زہریلے دھوئیں سے بھرے ہوئے پنجرے میں میرے دل نے جانے کب سے سانس روک رکھی تھی۔ تو ایک دم یہ پنجرہ کھلا، یہ پنجرہ کون سا؟ ہم اور میں والا۔ یہ پنجرہ کھلا تو دل نے خوب گہری گہری سانسیں لیں، اور مطلب مجھے بھی موجود ہونے کے ان احوال تک پہنچایا جو میں اپنی میں کے دھواں بھرے ہوئے غلیظ اور اندھیرے پنجرے میں ایکسپیرینس کیا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ واضح ہو گیا نا کہ ایک عنائے جبلی ہے، ایک عنائے ذہنی ہے، ایک عنائے قلبی ہے۔ عنائے جبلی میں غیر میں کا کوئی تصور اور حالت نہیں، عنائے ذہنی میں غیر کا تصور ہے لیکن میں پر اصرار کر کے ہے، اور عنائے قلبی میں دوسرے کا تصور اور دوسرے کا مشاہدہ میں کے انکار سے مشروط ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نصیب فرمائے۔ یہ جو ہے یہ بہت بس بخدا آدمی ہونے کا مطلب یہ ہے جو خود کو چھوڑنے پر قادر ہو۔ اس کے علاوہ آدمی ہونے کا مطلب نہ کچھ بھی ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ آدمی ہونے کا، مسلمان ہونے کا، باپ ہونے کا، بیٹا ہونے کا، غرض آپ کی جو جو شناختیں ہیں ان شناختوں کو حقیقی بنانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اپنی پروڈکٹیو سیلف نگیشن کے بغیر۔ پروڈکٹیو سیلف نگیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ سیلف نگیشن ایک طرح کے ایکسٹینڈڈ سیلف کی افرمیشن بنتی ہے۔ تو اس سے بڑا کوئی آدمی ہو سکتا ہے جس کے ہونے کے حدود میں، جس کی خودی کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوتا رہے اور وہ اس اضافے کی ہر اینٹ میں اپنے پچھلے میں کو چھوڑتا چلا جائے؟ اور پھر اس سے بڑی منزل کیا ہو سکتی کہ میری شناخت میں کے بجائے وہ ہو جائے، یعنی وہ کہو تو میں ذہن میں آ جاؤں۔ اس سے بڑا کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے؟ تو اب اس شعر کو بالکل سہل کر کے نیریٹ کرتا ہوں تاکہ مربوط ہو جائے۔ جب اللہ میرا محبوب بنا، جب مجھے اللہ کی محبت کا حال نصیب ہوا تو میرے اندر خود میری حقیقی تکمیل کے لیے درکار وہ حرکت پیدا ہو گئی، وجود میں بھی، شعور میں بھی، احوال میں بھی، خیال میں بھی، عمل میں بھی، ارادے میں بھی، کل وجود میں وہ حرکت پیدا ہو گئی جس نے میری انا، میری خودی کی ان پستیوں کا ازالہ کر دیا تھا جو مجھ سے کمتر چیزوں نے میری پہچان کے طور پر مجھ پہ مسلط کر رکھا تھا۔ میں پہلے پہچانا جاتا تھا تعلیم سے، دولت سے، غربت سے، ان سب چیزوں سے، تو یہ سب میری وہ پہچانیں تھیں جو مجھ پر میرے سے کمتر چیزوں نے مسلط کر رکھی تھی۔ میں اپنے سے کمتر چیزوں کا مفتوح تھا، میں پستیوں سے مغلوب تھا۔ تو جیسے ہی اس تعلق نے ایک سمجھیں کہ ایک پیشنیٹ ریئلائزیشن میرے اندر پیدا کی، تو میں نے میں ہونے کے ٹرانسینڈنٹ مراحل کو طے کروا دینے والی حرکت کو اپنے اندر پایا۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں راستہ اللہ کا، منزل اللہ، یہ میں بالکل ٹھوس لفظوں میں کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ راستہ اللہ، منزل اللہ، تو مسافر کو الگ سے کون پوچھے گا؟
مسافر جب تک اللہ سے ویسی ہی پہچان اخذ نہیں کرے گا جیسا کہ اس راستے نے اور اس منزل نے اللہ سے اخذ کی ہے، ویسے وہ اس راستے پہ چل سکے گا؟ جس راستہ کیا ہے؟ جس کی پہچان اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس راستے کا مسافر بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی پہچان وہ خود بن جائے؟ اس کی پہچان بھی اللہ ہے، تو جس کی پہچان اللہ ہے وہ بے ماں ہے، وہ مائے بے ماں ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں کے بغیر، ہم سے خالی، ٹھیک ہے نا؟ آمہ کے زما نہاں ہمی شد، آمہ کے زما نہاں ہمی شد، رخ بر رخ ماں نہاد بے ماں۔ کیا ردیف چنی ہے مولانا، کہ کچھ بھی کہہ دو آخر میں بے ماں کہہ دو نا، تو معنی کا اور کیفیت کا درجہ خود بخود بلند ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کتنا بڑا حال اور کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اسے کسی بھی بیان کے آخر میں رکھ دو تو اس پورے بیان کی سطح بلند ہو جائے گی، اس پورے مضمون اور معنی کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ آپ سمجھیں اب کیا کہنے، مطلب انہوں نے ایک بالکل جو وہ آپ غور کر رہے ہیں نا کہ سب کچھ ہوتا بھی جا رہا ہے اور سب کچھ نہ ہونے کی حالت میں بھی ہے۔ اسی کو میں کہہ رہا تھا ایمیننس اور ٹرانسینڈنس، یا ایمیننس کا لفظ زیادہ بھاری ہے، مطلب یہ کہ ہو بھی رہا ہے اور یہ جس طرح ہو رہا ہے اس ہونے سے ماورائی کی حالت میں اسی یقین کے ساتھ میرے تجربے میں ہے جس یقین کے ساتھ ہوتے رہنے کا یہ عمل میرے تجربے میں۔ تو آپ خود سوچیں کہ حصی تجربے میں اس طرح کی ٹرانسینڈنس اور پیراڈاکسیکل جہت پیدا کر دینا یہ کوئی محض خیال آرائی نہیں ہے۔ یہ جب تک آدمی ایسا نہیں ہوگا ایکسپریشن یا پرسیپشن کی یہ سطح حاصل نہیں ہوتی۔ تو آمہ کے زما نہاں ہمی شد، کہ وہ چاند جو ہم سے ہمیشہ پوشیدہ رہا، ہمی شد، ہمی میں ہے نکال دیں، ہے زائدہ می شد، یعنی یہ استمرار کے معنی میں ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے جاری، عادت یہ تھی کہ وہ چاند جو ہم سے ہمیشہ مخفی رہا، جس نے کبھی ہم کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا، جس نے کبھی ہمارے سرمایہ دید پر اعتبار نہیں کیا، جو ہمارے نظام دید کے گھٹیا پن کی وجہ سے ہم سے اوجھل ہی رہا ہمیشہ، وہ ماں، ٹھیک ہے؟ رخ بر رخ ماں نہاد بے ماں، اس نے اپنا چہرہ ہمارے چہرے پہ رکھ دیا ہمارے بغیر۔ اللہ اکبر۔ مطلب تو اگر اس طرح کی باتوں میں اپنے مجذوب ہونے کا ڈر نہیں لگتا تو پھر آدمی کے احساسات گھٹیا ہیں۔ مطلب آدمی میں ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہیں مجذوبی نہ ہو جاؤں، تو اس طرح کے بیانات وہ ڈر ابھار دیتے ہیں کہ یار زیادہ پڑھا تو کہیں بے ماں ہو ہی نہ جاؤں۔ تو اب اس کو کہتے ہیں کہ میرے کل جمال اور تمام کشش دوست نے مجھے عاشق بنا کر بھی خود کو میری نظر سے اوجھل رکھا ہوا تھا، کیونکہ میرے اندر حسن کی پہچان، حسن کی اپریسیشن اور حسن کو دیکھنے اور نہ دیکھ سکنے کے احوال بہت خام حالت میں اس لیے تھے کہ میں اپنے میں زیادہ مبتلا تھا اس کے مقابلے میں۔
یعنی میرا خود میں مبتلا ہونا مجھے اس کا وہ عاشق نہیں بننے دے رہا تھا جس عاشق کو وہ ایک نئی صلاحیت دید دے کر اپنے غیب کو برقرار رکھتے ہوئے بھی اس پہ ظاہر اور منکشف ہو جاتا ہے. سمجھ گیا نا؟ تو میں تو جو چیزوں کو دیکھنے والی نگاہ ہے، آنکھ ہے، اس کا عادی ہوں. میں جو ہے وہ میٹھے کو میٹھا اور کڑوے کو کڑوا محسوس کر لینے کی صلاحیت پر بس قانع ہوں. تو مجھ پہ تو چیزیں معمولی چیزیں حکومت کر رہی ہیں، اور انہوں نے میرا پورا نظام ادراک و احساس وغیرہ جو ہے وہ اپنے قابو میں لے رکھا ہے. تو وہ ماہ غیب بھلا مجھ پر منکشف ہوگا جس نے میز کرسی کو اپنی متاع دید اور مقصود دید بنا رکھا ہے، جس نے جو ہے وہ ٹھنڈے پانی اور میٹھے پانی اور شربت اور کڑوا تیل اور یہ وہ ان سب کو اپنے حواس کا پورا سامان بنا رکھا ہے. اس کے حواس ظاہر میں بالکل آسانی سے موجود چیزوں سے عکس کیے ہوئے ہیں. جس نے چیزوں کے اسکیل آف بینگ پہ میں خود کو کھپا رکھا ہے، اس پر بھلا وہ چاند، وہ ماہ غیب آشکار ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جب اس ماہ کی ماہ ایک استعارہ ہے کشش کا، کہ جیسے ہوتا نہیں پہلے کہ 14ویں کا چاند نکلے تو سمندر میں جوار بھاٹا آ جاتا ہے، ایک طوفان آ جاتا ہے، کشش کرتا ہے. ماہ استعارہ ہے کشش کا. تو جیسے میں اپنے ہی ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ کشش کرے ہے وہ مہتاب دل کو زوروں کی، یہ قدیم رنگ میں کہا ہے. کشش کرے ہے وہ مہتاب دل کو زوروں کی، چلا یہ قطرہ بھی قلزم نثار کرنے کو. تو میں خود تو قطرہ ہوں، میں سمندر نثار کرنے کی قابلیت خود سے نکلے بغیر کیسے فراہم کروں گا؟ تو اس ماہ غیب نے اپنی کشش فرمائی کے نتیجے میں جب دیکھ لیا کہ میں اپنے حدود و قیود سے نکلنے پر آمادہ ہو گیا ہوں، میں سیلف ٹرانسینڈنس کے پیشن کو گویا اپنے اندر میرے اندر پیدا ہو گیا اس کی کشش سے. تو پھر جب میں اپنے آپ سے نکلنے کی قابل اعتبار حالت یا ارج یا طلب یا کوشش میں جیسے ہی آیا، اس نے مجھے خود مجھ سے چھڑا کر اپنا چہرہ میرے چہرے پہ رکھ دیا ہے. دیکھو نا، سب سے بڑی حس ہے لمس کی. تو دید میں فاصلہ رہتا ہے، تو جب میں خود سے نکل گیا تو فاصلے کا جواز ختم ہو گیا. حقیقت نے اپنا انکشاف ایک تجربے اور لمس کی صورت میں مجھ پر کر دیا، اپنی ٹرانسینڈنس کو برقرار رکھتے ہوئے. رخ بر رخ ماں نہاد، رخ بر رخ نہادن کا مطلب ہوتا ہے شفقت کے ساتھ اتنا قریب ہو جانا کہ آدمی کو جس پر یہ شفقت کی جا رہی ہے اس کو خود اپنے آپ سے ایسی نزدیکی کا تجربہ نہ ہو. رخ بر رخ ماں، تو یہ گویا جیسے کسی کو نوازنا، محبت سے، شفقت سے، کسی بڑے کا چھوٹے کی چھوٹائی کا ازالہ کر دینا ہے. تو جیسا ہماری روایت میں ہے نا کہ باپ ایسے اپنا گال بچے کے اپنے گال پہ رکھ دیتا ہے، تو اس کے اندر گویا اپنے وجودی تسلسل اور ایک آئیڈینٹیکلنس کو جاری کر دیتا ہے. میں اگر یاد کروں اب، کیونکہ آپ لوگ ایک غیر انسانی دور میں ہیں،
مطلب اسی میں پیدا ہوئے ہیں. اب اللہ کرے کہ اس میں زیادہ دیر نہ رہیں، لیکن تجربہ نہیں ہے نا، ذرا سا پرانا ہو گیا تھا کہ پہلے جو بڑے ہوتے تھے، باپ دادا چچا، یہ بچے کو چومتے نہیں تھے. چھوٹا بچہ ہو نا تو اس کے گال سے گال ملا دیتے تھے. یہ انتہائی اظہار محبت تھا، اور اس میں گویا چھوٹے کو اپنے چھوٹے ہونے پر فخر محسوس ہونے لگتا تھا. مطلب مجھے یاد ہے کہ فخر محسوس ہوتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ میں چھوٹا نہیں ہوں، میں بھی بڑا ہوں. آپ سمجھ، کیونکہ بڑا نزول کر کے چھوٹے کو عروج دیتا ہے اس کے ساتھ جڑ کر. تو اس ماہ غیب نے جو بلندیوں کا موجد ہے، اس نے نزول کر کے میرے چہرے پر چہرہ رکھا، میرے اس چہرے پہ چہرہ رکھا جو میں اپنا چہرہ سمجھنے کے خبط سے نکل چکا تھا. سمجھیں؟ اب یہ سب دیکھ رہے ہو نا کتنا پیراڈاکسیکل ایک پیٹرن ہے کہ اس میں چیزوں کی تکمیل ہاں یا نہ کے حدود میں نہیں ہو رہی. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایک ہاں اور نہ کی فضا سے نکل کے کچھ چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں اپنے ذہن کی پسماندگی کے باوجود. اس سے بڑا تجربہ کیا ہوگا جو حس میں زیادہ بامانی ہو اور ذہن اس کو کیپچر کرنے کے لیے خود کو بے بس سمجھ رہا ہو. تو یہاں کیا ہے، وہ ماں کے چہرے پہ میرے چہرہ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ تو میرا ہے، تو تیرا نہیں ہے، تو میرا ہے. تو باپ بیٹے کے گال پہ گال رکھتا ہے تو یہ اس کو چکھا دیتا ہے کہ تو نہیں ہے، تو میں کا تسلسل ہے، تو میرا تسلسل ہے. تو اپنے آپ کو اپنی نسبت سے نہ دیکھ، میری نسبت سے دیکھ. اور بخدا بچے میں یہ چیز سرایت کر جاتی ہے کہ ایک عمر تک بچہ اپنے آپ کو اپنے باپ سے پہچانا کرتا تھا، یہی فطری ہے. تو لیکن اب نہیں، اب تو ظاہر ہے کہ اب باپ بھی جو ہے وہ باپ اپنا خلا منتقل کر دے تو کر دے، وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں منتقل کرتا. تو خیر، اب آخری شعر پڑھ لیتے ہیں. یہ غزل ہم 2 نشستوں میں مکمل کریں گے. چن در غم دوست جاں بدادیم، چن در غم دوست جاں بدادیم، مارا غم او بزاد بے ماں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلے ترجمہ کر دوں کہ جب میں نے دوست کے غم میں اپنی جان دے دی، جب ہم نے اپنے دوست کے غم میں جان دے دی، تو پھر کیا ہوا کہ ہم اس کے غم نے ہمیں دوبارہ پیدا کیا ہمارے بغیر. کیا کمال ہے، کمال یار، کمال نہیں ہے. اب اس میں غم دوست بہت سینٹرل وہ ہے اصطلاح. غم دوست یعنی محبوب کی جدائی کا غم. اور یہ غم ایسا ہے کہ اس کی جدائی بھی پوری طرح محسوس نہیں ہو پا رہی، اور اس کے وصال کی خواہش بھی پختہ نہیں ہے. مطلب ایک عجیب عالم حیرانی ہے کہ جدائی کے غم کو محسوس کرنے والے حواس غیر حاضر ہیں، اور وصال کی طلب کی شدت کو ایکسپیرینس کرنے والا ذہن یا دل یا طبیعت وہ کند پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو جب
اپنے دوست کی جدائی کا مجھے وہ غم میسر آیا جو اس کی جدائی کے باوجود مجھے حالت حضور میں رکھتا تھا۔ یہ یاد رکھنا کہ فراق جتنا محبوب کو حاضر رکھتا ہے اتنا وصال نہیں رکھتا۔ فراق محبوب کو حاضر رکھتا ہے، وصال محبوب کو غائب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب میں نے حقوق فراق ادا کرنے والے جذبات اور ذہن اور احساسات حاصل کر لیے، کب حاصل کر لیے؟ کہ جب میرے اندر اپنے آپ سے فاصلہ اور غیریت پیدا کرنے کی قوت جو ہے وہ فراہم ہو گئی، تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ دوست کی جدائی کا حال کسے کہتے ہیں۔ یہ دوست کی جدائی کا یہ حال کسی جغرافیائی یا فزیکل فاصلے کا تجربہ نہیں ہے، یہ دوست کی جدائی کا حال اصل میں خود سے جدا نہ ہو سکنے کا دکھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب میں نے یہ پری کوالیفیکیشن جیسے میرے اندر اس کی مہربانی سے پیدا ہوئی کہ اس کی جدائی نے اس کو اور زیادہ شدت سے مجھ پر حاضر اور ظاہر رکھا، تو پھر اسی غم نے یعنی اسی حال جدائی نے مجھے میرے میں ہونے سے میں ہونے میں مردہ کر کے مجھے میں نہ ہونے کے احوال کے ساتھ دوبارہ جنم دیا تاکہ میں اسے کوالیفائی کر جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ غم کس سے کہتے ہیں؟ غم اپنے سبب کو ہمیشہ حاضر رکھتا ہے، خوشی میں خوشی کا سبب بھول جاتا ہے۔ اول تو خوشی بھی عارضی ہوتی ہے، تو خوشی اور خوشی کا سبب حافظے سے یا خیال سے نکل سکتا ہے، لیکن غم تو گویا متاع وجود ہے، یہ حافظے وغیرہ کی یا تجربات کے بدل جانے سے غم نہیں بدلتا۔ غم گویا ایک مستقل پوزیشن ہے آدمی کی، اس کا حال غم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اس کا غم جب اپنی درست حالت میں میرا تجربہ اور میرا حال بنا، تو پھر اس کا مجھے صلہ یہ ملا کہ میں اپنے آپ سے خالی ہو کر یعنی اپنی خودی کے پچھلے تمام مراحل سے نکل کر ایک ایسی خودی کے دائرے میں داخل ہو گیا جس دائرے کی تشکیل میرے محبوب کی خودی سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو کوئی بڑی چیز مل گئی تو اس بڑی چیز کا مل جانا اس کی مستقل شناخت نہیں بنتا، لیکن ایک آدمی سے کوئی بڑی چیز کھوئی ہوئی ہے، یہ اس کی مستقل پہچان بننے کے قابل ہے کہ میں نے سمندر پا لیا، اس کو میں بھی کچھ دن بعد بھول جاؤں گا اور دیکھنے والے بھی کچھ مدت بعد بھلا دیں گے، لیکن میں نے پورا سمندر کھو دیا ہے یا میں نے پورا سمندر کھویا ہوا ہے، تو اس کو میں بھی یاد رکھوں گا، اور جو یہ جانتے ہیں کہ اس نے سمندر کھویا ہوا ہے وہ یاد بھی رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں جب میری پہچان یہ بن گئی کہ میں فلاں کا مہجور ہوں، میں فلاں کا طالب ہوں، میں فلاں کو پانے کا امیدوار ہوں، تو پھر گویا یہ میں نے ایک نیا جنم لیا
جہاں میری ساری پہچان میرا عشق نہیں ہے، میرا محبوب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور مصرع کتنا خوبصورت ہے کہ مارا غم او بزاد مارا، میں نے جان دے دی تو اس نے پھر مجھے جو جان دی ہے اس پر میرا پٹا نہیں ڈلا ہوا تھا، میں نے جو جان دی ہے اس پہ تو میرے نام کا پٹا ڈلا ہوا تھا، وہ قربان کر دیا۔ اب اس نے ایک ایسی جان مجھے دوبارہ دی ہے جس پر میرے نام کا پٹا نہیں تھا، اس کے نام کا پٹا تھا، وہ میری پہچان بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا نے اس پورے تھیم کو مثنوی کے ایک شعر میں جیسے بہت قابل فہم بنا کر بیان فرمایا ہے۔ دیوان شمس میں احوال پیدا ہوتے ہیں اور مثنوی میں انہیں ذہن کے لیے قابل قبول مانوس معانی کی حیثیت دی جاتی ہے۔ تو وہ فرمایا کہ می روم سوئے نہایات الوصال، می روم سوئے نہایات الوصال، من ز تن عریاں شدم او از خیال، کہ میں وصال کی آخری حد تک پہنچنے کے سفر میں ہوں، میں وصال کی آخری چوکی تک جا رہا ہوں اور اس حال میں جا رہا ہوں، میں حرکت میں ہوں، پہنچا نہیں ہوں، کہ میں اپنے جسم سے پاک ہو گیا اور وہ اپنے خیال سے ماورا ہو گیا۔ یعنی میں وجود کی سفلی سطح سے نکل آیا اور وہ خیال کے ذہنی دائرے سے ماورا ہو کر مجھ پر منکشف ہو گیا۔ تو اس کو بس یار آدمی اپنے اندر سفر میں رہنا چاہیے۔ باہر کی دنیا میں ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، اندر کی دنیا میں ہمیشہ کام رہتا ہے۔ اور یہ جو ہم جملہ کہتے ہیں جو اللہ نے سکھایا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ کیا ہے کہ میری پہلی پہچان بھی تو ہے اور میری آخری شناخت بھی تو ہے۔ شعور میں میری پہلی پہچان ہے انا للہ، وجود میں میری آخری پہچان ہے کہ انا الیہ راجعون، کہ ہم تیری ہی طرف سے ہیں اور تجھی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یعنی پلٹیں گے نہیں، فعل نہیں کہا، اسم کے صیغے میں کہا کہ ہم تیری ہی طرف پلٹنے والے ہیں، ہم تیری ہی طرف سے آنے والے ہیں، تیری ہی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو تیری طرف مستقبل کی جہت سے وجودی ہے، ماضی کی جہت سے شعوری ہے۔ تو اس میں کہاں سے آ گیا؟ مطلب اس میں صرف ہمیں اللہ بننے سے روکا گیا ہے، بس اتنے ہم میں ہیں جب ہمیں یہ ظاہر کرنا ہو کہ ہم اللہ نعوذ باللہ نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہماری شناختیں ہیں وہ سب کی سب ایگو سینٹرک نہیں ہیں۔ واضح دیوان شمس میں انہوں نے مولانا نے ایک جگہ بھی اپنا نام نہیں استعمال کیا،
سارا کا سارے مقطع جو ہے وہ شمس کے نام سے ہوتا ہے، اور اس میں کتنی، میرا خیال ہے تین چار ہزار غزلیں ہیں، بہت ضخیم ہے۔ 2 آدمیوں نے ایثار کیا ہے، بہت بڑا ایثار اپنے شیخ یا اپنے استاد کے لیے، ایک افلاطون نے ڈائیلاگس میں، اور ایک مولانا نے دیوان شمس میں۔ افلاطون نے تو اپنے آپ کو ایک کیریکٹر کے طور پر اس میں رکھا ہے، یا ایک رپورٹر کے طور پہ، لیکن مولانا نے تو اپنے آپ کو بالکل غائب کر رکھا کہ شمس تبریز بنورے تو کہ در شمس تبریز بنورے تو در اجزائے وجود، کہ شمس تبریز تیرے نور کی قسم کہ اجزائے وجود کے تمام اجزاء، ہمہ در عشق تو مومند اگر پولادند، کہ وجود کے تمام ایلیمنٹس چاہے لوہے کے بنے ہوئے ہوں مگر تیرے عشق نے انہیں موم کر دیا ہے۔ بہت بڑا ایثار کیا ہے مولانا نے۔ میرا خیال ہے کہ شمس تبریز نے جتنا انہیں دیا تھا، مولانا نے اس کو کہیں زیادہ کر کے انہیں لوٹایا ہے دیوان شمس کے صورت۔ مولانا کا کمال جو ہے نا، وہ صوفیانہ پہلو سے، شاعرانہ نہیں، کہ جس بارش کی ایک بوند دوسرے کو مجذوب بنا سکتی ہے، اس بارش کے پورے نظام کو انہوں نے شریعت کے تابع رکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی دیوان شمس جن احوال سے چھلک رہا ہے، ان احوال میں سے ایک حال اچھے خاصے آدمی کو مجذوب بنا دیتا ہے، لیکن مولانا نے اس کارخانہ احوال کو شریعت کی نگرانی میں چلا کے دکھا دیا۔ بے ماں جزم میں بن گئے تو وہ کمال نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ایک جبر ہے۔ بے ماں بنو اور ہوش میں رہو، میں وجود میں بے ماں ہوں، شعور میں ماں رہوں، یہ پیراڈاکس ہے کہ بے ماں ہو کر بھی ماں رہو، ماں سیال ہے، بے ماں فکسڈ ہے، بس بے ماں آئیڈیل ہے، اور ماں اس کی مطلب مسلسل ایکچولائزیشن ہے۔